یہ محمد رؤف تو نام نہیں ہوتا، عبد الرؤف ہوتا ہے. ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، شروع کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں یہی 3 آیتیں پڑھتے تھے. قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو نکاح سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ان آیتوں کو پڑھ سکتے تھے. لیکن آپ نے انہی 3 آیت کا انتخاب کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کی ہدایت دی گئی ہے. اللہ کا دل دماغ میں خوف پیدا کرنے کو کہا گیا ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں لڑکا ایک وعدہ کرتا ہے، زبان دیتا ہے، معاہدہ کرتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو جملہ حقوق کے ساتھ قبول کیا. بعض مرتبہ لوگوں کے سامنے مجلسوں میں آدمی زبان دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے، لیکن ذاتی زندگی میں اس وعدے کا خیال نہیں کرتا. لیکن جب اللہ کا دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا، تو وعدہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ میں کیا وعدہ کرنے جا رہا ہوں. اور وعدہ کرنے کے بعد زندگی بھر سوچے گا کہ میں نے لوگوں کے سامنے ایک وعدہ کر لیا ہے، زبان دے دی ہے، ایک معاہدہ کر لیا ہے، تو مجھ کو اس وعدے پر پوری زندگی عمل کرنا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ شادی بیاہ نکاح کے نتیجے میں ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے رشتہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہدایت ہے کہ نیا جو رشتہ ہوتا ہے بہت مبارک، نئے رشتے کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، لیکن نئے رشتے کے قائم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانے رشتے ختم ہو گئے۔ پرانے رشتے بھی جوں کہ توں باقی رہیں گے، قائم رہیں گے۔ ان آیتوں میں ہدایت دی گئی ہے کہ رشتہ ناتا کاٹنا نہیں جو پرانے ہیں، اس سے بہت ڈرنا، بچنا، احتیاط کرنا کہ تمہارے ذریعے سے پرانے رشتے کٹے نہیں۔ جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت دی ہے، اور رشتہ ناتا کاٹنا یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کا اس دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کم سے کم 3 فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی کی عزت بڑھتی ہے، آدمی کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آدمی کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور نکاح جو ہے یہ دنیا کی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ جملہ انبیاء کرام کی سنت ہے، بلکہ یہ ایسی عظیم الشان سنت ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہوگی تو یہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے بہت سارے کام دنیا کے کام سمجھ کے کر لیتے ہیں، لیکن ہم کو اس موقع پر سوچنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے صرف دنیا کا کام نہیں ہے، دنیا کی ضرورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اگر دل دماغ میں یہ رہے گا کہ ہم سنت کرنے جا رہے ہیں، ایک سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، تو دنیا کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور سنت ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا کہ جملہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ 4 چیزیں ہیں جملہ انبیاء کی سنت ہے، ان میں سے ایک نکاح ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت رہی۔ دیکھیے یعنی جاہلیت کے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو شادی کے موقع پر لوگ دعا دیتے تھے، مبارکبادی دیتے تھے، تو اس وقت کی سوچ کا بھی اظہار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مبارک ہو تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور خدا کرے کہ لڑکے اور لڑکی میں میل ملاپ ہو جائے اور میل ملاپ قائم رہے، اور خدا کرے کہ اس شادی کے نتیجے میں صرف لڑکے ہوں لڑکیاں نہ ہوں۔ یہ سوچ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سخت ناپسند فرمایا اور ایک چھوٹی سی دعا سکھا دی جس میں دین دنیا کی ہر طرح کی بھلائی کی، ہر طرح کی برکت کی، ہر طرح کے خیر کی دعا ہے۔ یہ دعا یعنی لڑکے کو مرد لوگ دیں، لڑکی کو عورت لوگ دیں، بڑی مختصر جامع دعا ہے کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر۔ یہ تو جگہ جگہ حدیثوں میں بھی ہے اور علماء بیان کرتے رہے کہ شادی اور نکاح جو ہے یہ نہایت سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شادی میں، بڑی شین سے شادی میں سادگی ہو، سادی ہو، چھوٹی سین سے، تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے، دینی برکت، دنیا کی برکت بہت ہوتی ہے۔ اور
یعنی یہ تو ضرورت ہمیشہ تھی، لیکن آج کے ماحول میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ جو سادگی کے ساتھ کریں۔ اور ایک بہت بڑی عبادت ہے اس دور میں، بہت بڑا کام ہے کہ یتیم بچیوں کی شادی کا نظم کیا جائے، اور ایسے انداز میں نظم کیا جائے کہ ان کے احساس میں کسی حد تک کمی ہو سکے کہ ہمارے والد نہیں ہیں، ہمارے سرپرست نہیں ہیں۔ مولانا مناظر صاحب جو ہے نہایت مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بچی کی شادی کے لیے بہت معیاری، یعنی میرے خیال سے شاید بچی کے والد بھی ہوتے تو ایسا نظم نہ ہوتا، انہوں نے پوری اس کے ساتھ جو ہے کمی محسوس کرنے کی ترکیب اختیار کی۔ اللہ رب العزت ان کے عمل کو قبول فرمائیں، اور یہ ہے کہ ان کو اسی طرح دین کا اور علمی کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے شادی کے موقع پر ابھی جو ہے جیسے بتا رہے تھے گواہ کون ہے، تو یہ جو ہے گواہ دو لائیے، یہ جو دو گواہ ہیں جن کا نام ہے محمد عقیل ابن نذیر چوپٹیا کچا پل لکھنؤ کے رہنے والے، دوسرے گواہ ہیں محمد شبیر ابن بشیر اور برورہ حسین باری کیمپل روڈ لکھنؤ کے رہنے والے۔ یہ جو دو گواہ ہیں یہ ضابطے کے گواہ ہیں۔ ضابطے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ضرورت ہوئی کہ فلاں کا نکاح ہوا تھا تو اس نکاح میں کون سے گواہ تھے، تو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو یاد نہیں رہے گا، تو یہ ان دونوں کا ریکارڈ میں رہے گا تو یہ بتایا جائے گا کم سے کم یہ لوگ تھے، ورنہ شریعت کی نگاہ میں اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب گواہ ہیں۔ اب گواہ کا ہونا اسی وقت ضروری ہے، یہی ایجاب قبول کی مجلس ہے، یہی اصل نکاح کی مجلس ہے، یہی گواہ کی ضرورت ہے، تو یہ سب کے سب گواہ ہیں۔ یہ محمد رؤوف یہ ہیں جو محمد ظہور کے فرزند ہیں، یہ مومن نگر کیمپل روڈ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، تو انہی کا شادی ہو رہی ہے، ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو محمد رؤوف سنیں غور سے کہ جو ریشمہ ہیں محمد ابراہیم کی بیٹی، مرحوم ہے نا، تو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، ریشمہ جو محمد ابراہیم مرحوم کی بیٹی ہیں اور ام الخیر نسواں دالیتامہ میں پڑھتی ہیں، جو ستارہ کالونی ہردوئی روڈ لکھنؤ۔ تو یہ ریشمہ خاتون کو جو محمد ابراہیم مرحوم کی بیٹی ہیں، ان کو 5100 روپیہ مہر کے عوض میں، جو معجل یعنی نقد ہوگا، عین سے معجل کے معنی نقد اور حمزہ سے معجل کے معنی ادھار، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ معجل، جب 5100 لکھا ہوا ہے اور یہ نقد ہے، تو اس کے عوض میں نے ریشمہ بنت محمد ابراہیم کو 5100 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کی زوجیت میں دیا بحیثیت نکاح خواہ کے۔ کہیے میں نے قبول کیا، زور سے کہیے میں نے قبول کیا۔ چلیے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.